ہر لمحے میں، ہر معاملے میں، ہر زندگی کی ایک نہج کے بارے میں رہنمائی فراہم نہیں کرتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں سورہ احزاب کی آیت 21 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ زندگی ہے۔ چوتھی خصوصیت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی یعنی قرآن حکیم، وہ آج تک محفوظ ہے۔ باقی انبیاء پر جو صحیفے نازل ہوئے یا رسولوں پر کتابیں نازل ہوئیں، وہ دنیا میں آج محفوظ نہیں ہیں۔ خود ان کے پیروکار بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ محفوظ نہیں ہیں۔ سورہ حجر کی آیت 9 میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سو آج تک قرآن مجید محفوظ ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خصوصیت ہے جو باقی انبیاء اور رسولوں کے ساتھ موجود نہیں۔ ایک اور خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سنتیں محفوظ ہیں آج تک، جبکہ باقی انبیاء کے طریقے، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے خود ان کے ماننے والوں کے پاس آج محفوظ نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یعنی آپ کے کام، آپ کے اقوال یعنی آپ کے ارشادات الحمدللہ آج تک محفوظ ہیں، اور احادیث کی کتب میں اور علم حدیث کے ذریعے اسے محفوظ رکھا گیا۔ ایک اور خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکامات ہیں جو اسلام کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے، وہ سب کے سب احکامات اور نظریات ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ چنانچہ اب تک بہت سے مذاہب کے اندر یہ بات رہی کہ بہت سے احکامات صرف نظریات اور سوچوں کی حد تک ان کے مذاہب میں موجود ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس پر عمل کر کے دکھایا، اور جو نظریہ پیش کیا اس پر عمل کر کے دکھایا، اور صرف وہم کے اندر، صرف خیال کے اندر، یا صرف ایمان کے درجے میں کہ بس یقین رکھ لیا جائے اور اس کا عملی زندگی سے تعلق نہ ہو، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خصوصیت دین اسلام کی کہ اس دین اسلام نے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور یہ صرف مسلمانوں کی بات میں حاشیہ آرائی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کی آیت 85 میں بہت واضح طور پر فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ دین اسلام کے بعد گزشتہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت جو کہ انتہائی اہم ہے، اس کا تعلق بھی ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، اور وہ ہے ختم نبوت۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ یہ ایک اہم اسلامی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت 4 میں واضح طور پر فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت بہت واضح ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی، چونکہ اس وقت کے دور میں نبوت کے شائقین موجود تھے اور نبوت کے دعویٰ کرنے کے امیدوار موجود تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بہت واضح طور پر ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں اور کس کس رخ سے ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں وضاحت فرما دی۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں جب ایک نبی وفات پا جاتا تھا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں یہ ارشاد نبوی منقول ہے میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ پھر بخاری شریف ہی میں ایک روایت اور موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے خوبصورت عمارت بنائی مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اب نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی اور اس میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ چنانچہ ختم نبوت کے عقیدے پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس بات پر اجماع رہا، اور آپ کے بعد آنے والے تمام فقہا، تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں۔ یہ ہم نے نبوت اور رسالت کے بارے میں مطالعہ کیا۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کے بارے میں، ان کی اہمیت اور پھر قرآن حکیم کی امتیازی خصوصیات اس کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن اس درمیان آپ کے پاس کوئی سوال ہو اس موضوع سے متعلق تو فرمائیے گا، پھر ہم اگلا عنوان انشاءاللہ شروع کریں گے۔ جی اس عنوان سے متعلق کوئی سوال ہو تو فرمائیے۔ جی اب ہم ایمانیات کے حوالے سے ایک اور موضوع کو شروع کر رہے ہیں جس کا تذکرہ وحی الہی اور رسالت کی اہمیت میں بھی گزرا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں۔ انہیں الہامی کتابیں بھی کہا جاتا ہے، انہیں آسمانی کتابیں بھی کہا جاتا ہے۔ الہامی اس لیے کہ الہام کا معنی کسی بات کو دل میں ڈالنا، اور آسمانی کتابیں اس لیے کہ فرشتے نازل ہوتے تھے آسمان سے وہ پیغامات لے کر، وہ وحی لے کر، اس لیے آسمانی کتابیں بھی ان کو کہا گیا کتب سماویہ۔
اور الہامی کتابیں بھی ان کو کہا گیا۔ الہامی کتابوں کی اہمیت کے سلسلے میں وہ تمام باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہوں گی جو ہمیں رسالت کی اہمیت کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں کیوں نازل فرمائیں، خود قرآن مجید میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ الہامی کتابوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور کس قدر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اس کے لیے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات بہت کافی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، تو متقین کی آگے جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں وہ یہ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ کہ جو ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے آپ سے پہلے نازل کی، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی۔ چنانچہ جتنی آسمانی کتابیں جن کے نام ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوئے، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، ان سب پر ہمارا یہ ایمان رکھنا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں اور برحق ہیں، اس بات پر ایمان رکھنا ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ اور اس پر بھی ایمان رکھنا ہوگا کہ قرآن مجید نے گزشتہ آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا، اب قابل عمل کتاب قابل قرآن مجید نے گزشتہ آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا، قابل ایمان وحی بھیج کر انبیاء کے اوپر، رسولوں کے اوپر اپنے اپنے دور کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی فرمائی۔ کچھ تو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کچھ کتابیں اللہ نے ایسی نازل فرمائیں جو کہ مستقل ہیں اور ان میں مستقل ایک شریعت ہے، تو جو کتابیں ہیں لفظ کتاب وہ تو اللہ نے رسول پر نازل فرمائی، اور مختلف انبیاء پر اللہ نے صحیفے بھی نازل فرمائے، اور یہ بھی ہوا کہ ایک رسول پر کتاب بھی نازل ہوئی ہو اور صحیفے بھی نازل ہوئے ہو، ایسا بھی ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے۔ صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو، آج تک کوئی صحیفہ محفوظ نہیں